بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، ہم آج کے پروگرام میں اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا آج بھی پاکستان کے اہم اداروں میں عمران خان کے سپورٹرز اور حمایتی موجود ہیں جو عمران خان کو ان کے ہر برے وقت میں بلکہ ہر لمحے سہارا دینے کے لیے ہمہ وقت تیار کھڑے رہتے ہیں اور عمران خان کو گرنے نہیں دیتے۔ ظاہر ہے کہ اس سوال کا جواب ہاں میں ہے۔ یہ ہاں صرف ہمارے تجزیے میں نہیں بلکہ پاکستان میں اور پاکستان کے باہر ہر غیر جانبدار تجزیہ نگاروں کی رائے میں یہی بات واضح انداز میں کہی جاتی ہے کہ عمران خان کے ساتھ اب بھی خفیہ ہاتھ موجود ہے۔ جی ناظرین، گزشتہ روز جب عمران خان کی گرفتاری کے لیے اسلام آباد اور پنجاب کی پولیس پی ٹی آئی کے مسلح کارکنوں کو پسپا کر کے زمان پارک کے دروازے تک پہنچ گئی تو اچانک کہیں سے یہ حکم آیا کہ مزید آگے نہیں بڑھنا، بلکہ پولیس فورس کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ پیچھے ہٹ جائے۔ لہذا اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر پی ٹی آئی کے مسلح کارکنوں کے پیٹرول بم حملوں کا مقابلہ کرنے والی پولیس پیچھے ہٹ گئی۔ پھر اس کے کچھ دیر بعد عدالت کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ عمران خان کی گرفتاری کا آپریشن کل صبح یعنی آج صبح 10 بجے تک معطل کر دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ اب عدالتی حکم کے برخلاف کون عمران خان کو گرفتار کرنے کی جرات کر سکتا تھا، لہذا عمران خان کی گرفتاری کا آپریشن آج صبح تک معطل کر دیا گیا۔ اب صورتحال میں آج کی تشویشناک ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ لاہور کی اسی عدالت نے عمران خان کی گرفتاری کو یعنی کل جمعہ تک معطل کر دیا ہے اور عمران خان کو ایک مرتبہ پھر عدالت کی طرف سے ایک دن کا ریلیف مل گیا ہے۔ اس موقع پہ اگرچہ عدالت نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ وارنٹ گرفتاری جاری ہو تو ملزم کو عدالت میں پیش ہونا چاہیے، اس میں کچھ غیر قانونی نہیں، البتہ وارنٹ گرفتاری کے باوجود عدالت کے سامنے پیش نہ ہونا غیر قانونی ہے۔ عدالت نے کہا کہ اس رویے کی وجہ سے سارا سسٹم جام ہو گیا ہے۔ عدالت نے بظاہر عمران خان کے وکلاء کی سرزنش کی، تاہم انہیں کل تک کے لیے مزید ریلیف دے دیا گیا اور عمران خان کی گرفتاری کے عمل کو کل تک کے لیے یعنی جمعہ تک کے لیے روک دیا گیا۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ عمران خان کو 18 مارچ کو اسلام آباد کی عدالت میں پیش ہونا ہے، تاہم اب یہ تاریخ بھی بڑھا کر 20 مارچ کر دی گئی ہے۔ یاد رہے کہ عمران خان نے اسلام آباد کی سیشن عدالت کی جج زیبا چودھری کے لیے توہین آمیز اور دھمکی آمیز زبان استعمال کی تھی، لیکن اس کیس میں بھی عمران خان کو مسلسل ریلیف مل رہا ہے کیونکہ اس عدالت کی طرف سے عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیے گئے تھے جنہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے پہلے 18 مارچ تک کے لیے معطل کیا اور آج ایک مرتبہ پھر یہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری 20 مارچ تک کے لیے معطل کر دیے گئے ہیں۔ لہذا موجودہ حالات میں اس بات کے امکانات موجود ہیں کہ کل یعنی جمعے کو بھی عمران خان کی وارنٹ گرفتاری پر پولیس عمل درآمد نہ کر سکے گی اور عمران خان کو 20 مارچ تک کا ریلیف مل جائے گا۔ اب اس ساری صورتحال میں بہت سے سوالات موجود ہیں کہ جن کا جواب نہ تو حکومت کے پاس ہے اور نہ ہی یہ سوالات ملک کی عدالتوں کے معزز ججوں سے کوئی کرنے کی جرات کر سکتا ہے، لیکن ہمارے خیال میں حالات کچھ بھی ہوں مگر یہ سوال بہرحال پوچھنا چاہیے کہ جب عدالتیں اس بات کو تسلیم کر رہی ہیں کہ عمران خان ناقابل ضمانت گرفتاری وارنٹ کے باوجود عدالتوں کے سامنے پیش نہ ہو کر قانون شکنی کر رہے ہیں تو پھر عدالتیں عمران خان کی گرفتاری کے عمل کو بار بار کیوں معطل کر رہی ہیں؟ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ عمران خان کو عدالتوں کی طرف سے انتہائی غیر محسوس انداز سے ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے۔ یہ سارا معاملہ اگرچہ خوب سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ تانے بانے کہاں سے ہلائے جا رہے ہیں، لیکن اس صورتحال میں بعض اداروں اور افراد کا رویہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ جی ناظرین، عمران خان کو غیر معمولی ریلیف دینے پر جمعیت علماء اسلام کے امیر اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے گزشتہ شب پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جو کام پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے اگر کسی مذہبی جماعت نے یہ سب کچھ کیا ہوتا تو اسے دہشت گرد اور باغی قرار دیا جا چکا ہوتا اور فوج بھی اس کے خلاف حرکت میں آ چکی ہوتی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عدالتوں کو ریاست کو طاقتور بنانا چاہیے۔ جو کچھ نظر آ رہا ہے اس میں عدالتوں کے رویے سے بھی ریاست کمزور ہو رہی ہے اور باغی قوتوں کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، تو صورتحال بہت حساس ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر اس طرح کی حرکتوں کے اشیر بھی کوئی مذہبی جماعت کرتی تو آج اسے دہشت گرد بھی قرار دیا جا چکا ہوتا، اسے باغی بھی قرار دیا جا چکا ہوتا، اس کے خلاف فوج بھی حرکت میں آ چکی ہوتی۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ کون سی قوتیں ہیں جو عمران خان جیسے فتنے کو تحفظ فراہم کر رہی ہیں اور اسے سپورٹ کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ایک بے رحم لیڈرشپ نے اپنے کارکنوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔
عمران خان قانون سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک طرف کہتا ہے ریاست مدینہ میں قانون سب کے سامنے برابر، اور آج جب کوئی قانون اس کے خلاف حرکت میں آتا ہے تو اسے استثناء مل جاتا ہے اور اس کی گرفتاری کے عمل کو روک دیا جاتا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ کیا عمران خان کے دور میں گرفتاریاں نہیں ہوئیں، لیکن وہ کسی پر بھی کوئی الزام ثابت نہیں کر سکا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ عمران خان اپنے آپ کو فوری طور پر قانون کے حوالے کرے۔ گھر میں چھپ کر اس نے اپنے کارکنوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کر کے ایک طرف ریاست کو کمزور کیا، دوسری طرف دنیا کو یہ بتا دیا کہ میرا کارکن صرف مجھے جیل سے بچانے، قانون کی عملداری روکنے کے لیے ہے اور اس کے علاوہ کوئی ایجنڈا نہیں۔ جے یو آئی کے امیر نے مزید کہا کہ ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ عمران خان پاکستان کو کمزور اور اس کے خاتمے کا ایجنڈا رکھتا ہے، اور آج اس کا ایک عمل ان خدشات کی تائید کر رہا ہے۔ جی ناظرین، اسی طرح MQM پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے بھی اپنے بیان میں ریاستی اداروں سے کچھ اسی قسم کا شکوہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ عمران خان اور ان کی پارٹی کے کارکن لاہور میں کر رہے ہیں، اگر یہی کچھ MQM نے کیا ہوتا تو اب تک پوری ریاستی مشینری حرکت میں آ چکی ہوتی۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ آج ڈومیسائل کا فرق واضح ہے، جو کچھ عمران خان کر رہے ہیں یا ہو رہا ہے اس کا 10% بھی ہم کرتے تو آج ہماری مائیں ہمیں تلاش کر رہی ہوتی۔ انہوں نے سابق وزیر اعظم عمران خان کا نام لیے بغیر کہا کہ اگر حقیقی جیل ہو تو جیل جانے والا لیڈر بنتا ہے، جبکہ سہولتوں سے آراستہ 2 نمبر جیل ہو تو لیڈر بھی 2 نمبر بنتا ہے۔ جی ناظرین، عمران خان کو ہر معاملے میں خصوصی ریلیف دینے کے حوالے سے پیدا ہونے والی صورتحال پر اسی قسم کا شکوہ عوامی نیشنل پارٹی اور پاکستان بلوچستان کی بھی کچھ پارٹیوں کی طرف سے سامنے آیا ہے۔ ملک کے اہم سیاسی جماعتوں کا کہنا ہے کہ ملک کے اہم اداروں اور ملک کی اسٹیبلشمنٹ کا عمران خان کے ساتھ رویہ اور ہمارے ساتھ ان کے سلوک میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کو کبھی فوجی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ریلیف مل جاتا ہے اور کبھی ملک کی عدالتیں عمران خان کے سامنے ڈھال بن کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اس افسوسناک حکمت عملی میں کیا منطق ہے، یہ ہمارے فہم و گمان سے بالاتر ہے۔ مذکورہ جماعتوں کے رہنماؤں نے مزید کہا کہ ہم پر غداری کے جھوٹے الزام لگانے والے عمران خان کی تمام تر غیر قانونی اور ملک دشمن سرگرمیوں پر آخر کیوں چپ ساتھ کیے بیٹھے ہیں، اور عمران خان کے ملک دشمن ایجنڈے کیوں تشت ازبام نہیں کیا جاتا۔ جی ناظرین، آخر میں صرف یہ بات کہ ملک بھر کی سیاسی و مذہبی جماعتوں کی طرف سے اٹھنے والی ان آوازوں پر پاکستان کے فیصلہ ساز اداروں اور عدالتوں کو ضرور غور کرنا چاہیے، اور اگر کوئی عمران خان کو دانستہ یا غیر دانستہ سپورٹ کر رہا ہے تو اب عظیم تر قومی مفاد میں یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے، کیونکہ عظیم تر قومی مفاد کا نعرہ لگانے والوں نے ہی عمران خان کو وزیر اعظم بھی بنایا تھا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ عظیم تر قومی مفاد کا نعرہ لگانے والے ہی دوبارہ سرگرم ہو اور عمران خان کو اس کے منطقی انجام تک پہنچائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان GM جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔